اس زمانے کے محدثین کی نظر میں، تابعین کی نظر میں، یہ آج کے چھٹ بھئیے، یہ 4 کتابیں پڑھ کے اور حدیثوں کا نمبر بتانے والے، یہ ہمیں چلے ہیں حضرت معاویہ سے متنفر کرنے۔ ارے تمہارے جیسے آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ مذاق اڑاتا کہتا ہے تیرے ماموں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ حضرت معاویہ کے ماننے والوں کو یا ان کی تعریف کرنے والوں سے کہتا ہے تیرے ماموں تو کوئی شے ہی نہیں، تیرے ماموں کی تو کوئی حقیقت۔ ارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے ماموں نہیں کہا، ہم سے 1000 سال پہلے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جب حضرت معاویہ کا چیپٹر انہوں نے شروع کیا، کہا کہ امیر المومنین خال المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے ماموں حضرت معاویہ، ان کا تذکرہ اس حوالے سے کیا۔ اور ان کے پہلے چلے جاؤ امام احمد بن حنبل کے دور میں اور محدثین کے دور میں حضرت معاویہ کو مسلمانوں کا ماموں کہا گیا۔ تو یہ ماموں جو ہے نا، لوگ مذاق اڑاتے ہوئے حضرت معاویہ کا کہتے ہیں، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہے۔ جب اور 7-10 محرم کو نوحہ پڑھتے ہوئے تعزیہ نکل رہا ہے، اور جس شان کے ساتھ تعزیہ نکلتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ایک طرف آپ کہتے ہو یہ حسین کا جنازہ ہے اور اس کو اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے جشن کے انداز میں، خوشی کے انداز میں نعرے لگاتے ہوئے، کون اپنے باپ کا جنازہ نعرے لگاتے ہوئے نکالتا ہے بھائی؟ کون اپنے باپ کا جنازہ اچھلتے کودتے نکالتا ہے؟ اور جس جوش کے ساتھ لوٹتے جاتے ہیں، جب لوٹتے ہیں تو اتنی بدتمیزی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ بعض تعزیے تو میں نے ایسے دیکھے اپنے بنارس میں کہ صاحب تعزیے کے اندر عورت کی تصویر بنی۔ اب یہ تو کھلی ہوئی بت پرستی ہے۔ ایک براق کا تعزیہ ہمارے علاقے میں نکلتا ہے۔ اب براق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سواری کا نام۔ اب رسول کی وہ سواری کیسی تھی، اس کا ڈیزائن کیا تھا، اس کا چہرہ کیا تھا، کسی حدیث میں نہیں بیان کیا۔ انہوں نے ایک عورت کی شکل کی تعزیہ بنا لی کہ صاحب یہ براق شریف ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ کا دین تو نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، کبھی گناہ کو اپنی لت نہ بنانا۔ آج ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کے میسج بھی آتے ہیں، مولانا صاحب میں بہت گندی عادت میں پڑ گیا، موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کی وجہ سے میں ایک گندی عادت میں پڑ گیا، بار بار توبہ کر رہا ہوں لیکن اپنی توبہ پر ٹک نہیں پا رہا ہوں، توبہ پر قائم نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اپنے ان نوجوانوں کو میں قرآن کی یہی آیت پڑھ کے سناتا ہوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کا مذاق نہ بناؤ میرے بھائیوں، اللہ سے سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر اس گناہ کا ذمہ دار موبائل ہے، رات میں بغیر موبائل کے سویا کرو۔ اگر اس گناہ کا ذمہ دار انٹرنیٹ ہے، اپنے موبائل سے انٹرنیٹ کی سہولت نکال دو، اپنے آپ کو موبائل سے دور کر دو۔ اگر اس برائی کی وجہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دو۔ اگر اس گناہ کی وجہ آپ کی تنہائی ہے، اپنے آپ کو تنہائی میں رہنا کم کر دو، بند کر دو۔ بڑے بدتمیز ہیں وہ لوگ جو علی کا کردار اونچا کرنے کے لیے ابو بکر کو نیچا کریں۔ بھئی ابو بکر صدیق کا اپنا مقام ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے۔ یہ کام ہم تو نہیں کرتے۔ جہاں جس کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن دینی چاہیے۔ نبی کی ہجرت کے سفر میں اگر اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا ہے کہ اے علی، آج کی رات خطرے کی رات ہے، قریش کے لوگوں نے پلاننگ کی ہے مجھے مارنے کی، قتل کرنے کی، میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے تمہیں سونا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلے فدائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اسلام کی حفاظت کرنا۔ حضرت علی پہلے فدائی ہیں اسلام کے، نبی کے بستر پہ لیٹ گئے، یہ ان کا کردار تھا۔ اور حضرت اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب جس کو یہ فضیلت ہضم نہیں ہوتی عثمان غنی کی، تو وہ کہتا ہے صاحب نہیں، نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، وہ باقی 3 بیٹیوں کو نبی کی بیٹی نہیں مانتے۔ یہ ہوتا ہے جب انسان کو ایک غلط عقیدہ بنانا ہو، غلط عمارت کھڑی کرنے، تو فاؤنڈیشن بھی تو غلط بنائیں گے نا، کمزور بنائیں گے، تو اسے تو حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو گرانا ہے، تو کیسے گرائے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت علی نبی کے داماد ہے، تو کوئی کہے گا عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے، تو کہے گا نہیں، نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی 4 بیٹی کہاں تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے۔ قرآن بیٹیوں کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی۔ تو سچا کہ قرآن سچا؟ تیری بات سچی کہ قرآن کی سچی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں تھی، اور تو کہہ رہا ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی۔ تو نبی کی بڑی بیٹی زینب تھی۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں
ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔